باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیکچر نمبر 24 ہے اور یہ ہمارا لیکچر جو ہے یہ سورۃ الانفال اس کی آیات جو ہے 67 تا 69 یہ 3 آیات پر مشتمل ہمارا یہ ایک شارٹ سبق ہے، مختصر سا سبق ہے۔ تو اس سبق میں سب سے پہلے جو ان 3 آیات کا خلاصہ ہے وہ سمجھ لیجئے، اس کو اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ یہ آیات نازل کیوں ہیں۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غزوہ بدر سے فارغ ہوئے، کفار جو تھے وہ شکست کھا کے میدان چھوڑ کے جا چکے تھے۔ ان کے جو کچھ لوگ تھے وہ مسلمان فوج کے ہاتھوں پکڑے گئے، کچھ مارے گئے، 70 کے قریب مارے گئے اور 70 ہی تقریباً وہ پکڑے گئے تھے، قیدی بنے تھے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ طلب کیا، تو اکثریت جو تھی وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کو چھوڑ دیا جائے، فدیہ لیا جائے اور ان کو چھوڑ دیا جائے۔ لیکن اس موقع پر جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا یہ تھا کہ یہ پکڑے گئے ہیں، اب ان کو جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں آنے کا جو ہے ان کو اس ضمن میں انہیں ختم کر دیا جائے، جو جس کا رشتہ دار ہے اسے اس کے حوالے کیا جائے اور ان کا خون بہایا جائے، ان کو قتل ہونا چاہیے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحیم تھے، شفیق تھے، تو آپ کی صفت جو رحمت تھی وہ غالب آئی، تو پیارے آقا علیہ السلام نے ان کو چھوڑ دیا، وہ چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس فیصلے کو قائم رکھا، لیکن پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے یہ بات سمجھائی، بتائی کہ میری مرضی کیا تھی ان کے متعلق، ان قیدیوں کے متعلق، وہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی کو یہاں پہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے تھے۔ اگرچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چھوڑ دیا، اللہ نے اس فیصلے کو برقرار رکھا، لیکن اللہ کا فیصلہ کیا تھا، اللہ کیا چاہتے تھے، وہ اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے۔ ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا، پیغمبر کو شایع نہیں کہ اس کے قبضے میں قیدی رہیں، پیغمبر کو شایع نہیں کہ اس کے قبضے میں قیدی رہیں، حتیٰ یسخن فی الارض، جب تک کافروں کو قتل کر کے زمین میں کثرت سے خون نہ بہا دے۔ یعنی پیغمبر کو یہ شایع نہیں کہ اس کے قبضے میں قیدی ہوں اور کافر ہوں، اور پھر کافر جو ہیں وہ ہوں کہ جو اس کے مقابلے میں آئے ہیں۔ اب حق یہ ہے کہ جو کافر قبضے میں ہے، مقابلے میں آیا ہے، پیغمبر کے شایع یہ ہے کہ خون بہایا جائے زمین پہ، اور تاکہ کافروں کو یہ پیغام پہنچے کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے مقابلے میں ہم نے نہیں جانا، بلکہ ان کی دعوت کو قبول کرنا ہے، کیونکہ یہ پہلے مقابلے میں آئے تھے اور اس نیت سے آئے تھے یہ سارے لوگ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جو ساتھی ہیں ان کو مٹا دیں گے، ختم کر دیں گے اور اپنی حکومت جو ہے وہ مدینے پہ قائم کریں گے۔ تو یہ وہ ناگوار باتیں تھیں جو اللہ کو بالکل بھی ناپسند تھیں، بالکل بھی پسند نہیں تھیں۔ اس سے پہلے آپ دیکھیں وہ مکے میں 13 سال پیارے آقا علیہ السلام رہے، تو وہاں پر کس قدر ظلم کے پہاڑ توڑے، یہ ساری باتیں اللہ رب العزت کے سامنے تھیں۔ یہ تمام حقائق جو تھے، اس وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ آپ کے قبضے میں کوئی کافر قیدی ہوں تو یہ آئے ہیں آپ کی قید میں، تو اب آپ کا حق یہ تھا کہ ان کو قتل کیا جاتا، ان کو ختم کیا جاتا، زمین پر ان کا خون بہایا جاتا۔ یہ کافر تھے۔ تریدون عرض الدنیا، تم لوگ دنیا کے مال کے طالب ہو، یعنی جو فدیہ ہے دنیا کا مال تھا۔ تریدون عرض الدنیا، تم لوگ دنیا کے مال کے طالب ہو، واللہ یرید الآخرہ، اللہ تعالیٰ آخرت کا بھلا چاہتا ہے، واللہ عزیز الحکیم، اور خدا غالب حکمت والا ہے۔ لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم، اگر خدا کا حکم پہلے نہ ہو چکا ہوتا تو لمسکم فیما اخذتم، تو جو فدیہ تم نے لے لیا اس کے بدلے میں تم پر عذاب عظیم، بڑا عذاب نازل ہوتا۔
اللہ تعالیٰ نے پہلے حکم کون سا نازل فرمایا؟ پہلے حکم یہی نازل فرمایا تھا کہ اللہ رب العزت ان تمام لوگوں سے راضی ہوا، اللہ نے فیصلہ مقرر کر دیا۔ اب اللہ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو قائم رکھا، اور حکم یہی تھا کہ جو بدر میں لوگ شریک ہوئے ان سب کو اللہ تعالیٰ نے میدان بدر میں آنے والے ہر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے تمام کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا تھا۔ اب یہ چھوٹی سی جو سمجھ لیجئے یہ جو بات ہوئی، اللہ رب العزت نے اس کے متعلق فرمایا کہ اللہ نے اگر پہلے فیصلہ نہ کیا ہوتا تو اس وجہ سے ہو سکتا تم پر عذاب آ جاتا۔ تو یہ اللہ نے ایک بطور سمجھ لیں کہ وعید کے یا سمجھ لیں ڈانٹ کے یا ویسے آئندہ کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی منشا سمجھانے کے لیے یہ بات نازل فرمائی، فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، اور اللہ کی مرضی یہ ہے فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، تو جو مال غنیمت تم کو ملا ہے اسے کھاؤ۔ یعنی اللہ نے فیصلہ اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا برقرار رکھا، اسے ختم نہیں کیا، صرف آئندہ کے لیے ایک حکمت عملی بتائی ہے کہ آئندہ جب ایسے کافر جو ہیں مقابلے میں آئیں تو ان کو آپ نے چھوڑنا نہیں، کچھ منوا کے چھوڑنا ہے، چھوڑنا تو ہے ہی نہیں نا، یہ نبی کی شایان شان نہیں ہے۔ لیکن بعد والے لوگ وہ بعد میں قوانین بنتے چلے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون بنائے۔ یہ غزوہ بدر کا موقع تھا، اس موقع پر اللہ نے یہ خاص موقع کے لیے باتیں فرمائی۔ بعد میں تو حالات جیسے جیسے بدلے ویسے ویسے قیدیوں کے متعلق بھی جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اور بعد میں آپ کی امت کو جو آپ نے نظام دیا اس میں تو قیدیوں کے متعلق بہت زیادہ سہولیات ملیں اور بہت کچھ ہوا، لیکن یہ صرف بدر کے میدان کے متعلق بات تھی۔ اللہ فرماتے ہیں اس طرح یہ اللہ نے پھر یہ نہیں کہا کہ جو تم نے ان سے مال غنیمت یعنی فدیہ لیا ہے وہ تم پر حرام ہے، تم نے غلط کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ غلط نہیں ہے، تم نے ٹھیک کیا ہے، لیکن اللہ کے فیصلے کا انتظار کر لیتے۔ اللہ کا فیصلہ کیا ہے؟ یعنی اللہ کے فیصلے کا انتظار نہ کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا ہے۔ باقی وہ مال غنیمت جو ان کا فدیہ تھا وہ حلال، فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، تو جو مال غنیمت تم کو ملا ہے اسے کھاؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کہ بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ ترجمہ پھر سنیے ان آیات کا، مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ، پیغمبر کو شایع نہیں کہ اس کے قبضے میں قیدی رہیں، حتیٰ یسخن فی الارض، جب تک کافروں کو قتل کر کے زمین پر کثرت سے خون نہ بہا دے۔ تریدون عرض الدنیا، تم لوگ دنیا کے مال کے طالب ہو، واللہ یرید الآخرہ، اور اللہ آخرت کی بھلائی چاہتا ہے، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ لولا کتاب من اللہ سبق، اگر خدا کا حکم پہلے نہ ہو چکا ہوتا، لمسکم فیما، تو جو فدیہ تم نے لیا اس کے بدلے تم پر اخذتم عذاب عظیم، تم پر بڑا عذاب نازل ہوتا۔ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، تو جو مال غنیمت تم کو ملا ہے اسے کھاؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ تو اس سبق کے آخر پہ کلمات و تراکیب ہیں۔ کلمات و تراکیب میں یسخنا جو ہے اس سبق میں، آج کے سبق کا حصہ یسخنا بھی، اسرا بھی، عرض الدنیا، یہ تینوں آج کے سبق کا حصہ ہیں۔ ان تینوں کو آپ نے دیکھنا ہے، اور پچھلے بھی تو سوال جو ہے وہ پچھلے کسی سبق میں گزر چکا ہمارا، تو کسی لیکچر میں، تو یہاں پہ السوال الثانی جو ہے اس سبق کا حصہ ہے، صفحہ نمبر 24 پہ۔ صفحہ نمبر 24 پہ التمارین میں سوال الثانی جو ہے، ما کان لنبی ان یکون لہ اسرا، اس آیت کا جو آپ نے ترجمہ یاد کرنا ہے، یہ ترجمہ آپ کے سبق کا حصہ ہے۔ باقی تینوں آیات کا ترجمہ آپ کو یاد ہونا چاہیے، کہیں سے بھی آپ کو ترجمہ پوچھا جا سکتا ہے، کہیں سے بھی آپ کے سامنے ترجمہ بیان کرنے کو آپ کو کہا جا سکتا ہے۔ تو یہ آج کا سبق جو ہے 24 نمبر لیکچر جو ہے اسلامیات کا، وہ پایا تکمیل کو پہنچتا ہے۔ اللہ رب العزت میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔